کم وندخلکم مدخلا کریما آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا بن ہے سونا پاس ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری مت ہی نرالی ہے۔ تم تو عرب کے چاند ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، بے شک بے شک۔ دیکھو مجھ بے کس پر سب نے کیسی آفت ڈھائی ہے۔ آنکھیں ملنا جھنجلا پڑنا لاکھ جمائی انگڑائی، نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے۔ شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ گدا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ آج کی یہ محفل عقائد و اعمال کی اصلاح کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ آیہ کریمہ کی جو تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیج کر ہمارے لیے جنت کا راستہ انتہائی آسان کر دیا ہے۔ صرف ایک کنڈیشن ہے جنت میں جانے کی ایمان کے بعد، اگر کوئی بندہ ایمان لے آئے اللہ اور اس کے رسول پر، اس کے بعد اس کو صرف ایک کام کرنا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے صرف ایک چیز پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ اور اگر تم بچو گناہ کبیرہ سے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اپنے آپ کو بچا لو، اگر تم گناہ کبیرہ سے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، تو پھر ارشاد فرمایا جاتا ہے وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو بڑے گناہوں کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں اللہ یوں ہی معاف کر دے گا۔ اس لیے کہ چھوٹے گناہوں سے بچنا اے انسانوں تمہارے لیے آسان نہیں ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ تم کرتے رہتے ہو، تم سے وہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، تم نے کرنا اتنا ہے کہ بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، جو گناہ کبیرہ ہے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، اللہ اس کے علاوہ کے جو دوسرے گناہ ہیں وہ خود بخود یوں ہی معاف فرما دے گا۔ اور اس کے بعد پھر جب بڑے گناہ سے بچو گے تو چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور پھر وعدہ کیا جاتا ہے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں عزت کے ٹھکانے میں داخل فرمائیں گے، یعنی ہم تمہیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، قرآن میں حدیث میں اپنے محبوب کے ذریعے سے جس کی حرمت کا اعلان کروایا اللہ پاک نے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر ان سے بچو گے اللہ رب العزت دوسرے گناہوں کو یوں معاف فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت کا ٹھکانہ، اللہ نے عزت کا ٹھکانہ فرمایا وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، عزت کا ٹھکانہ، جنت سے
سے بڑھ کر کے عزت کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے، جہاں اللہ کا بھی دیدار ہے، جہاں رسول اللہ کا بھی دیدار ہے، جہاں لباس بھی بڑے اجلے ہیں، جہاں پر اللہ اکبر حوران بہشت بھی ہے، خود کی بیوی بھی ہے۔ اللہ رب العزت تمہارے بچوں سے، تمہاری بیوی سے، تمہارے گھر والوں سے، تمہارے رشتہ داروں سے، تمہارے آباء و اجداد سے تمہیں ملائے گا، اور پھر جو تم چاہو گے جنت کے اندر وہی ہوگا۔ جو کھانا چاہو گے، جو چیز کی تمنا کرو گے، طلب کرو گے، ابھی پلک جھپکے بھی ابھی پلک بھی نہیں جھپکے گی کہ وہ نعمت تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے، ایمان والوں کے لیے اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کیا بڑی بات ہو سکتی ہے، رسول اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کیا بڑی بات ہو سکتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن یہ بڑے گناہ کیا ہیں؟ چونکہ بڑے گناہ کے متعلق کئی مرتبہ گفتگو ہوئی، بعض کہتے ہیں 7 ہیں، بعض کہتے ہیں 70 ہیں، بعض کہتے ہیں 700 ہے، لیکن بڑے گناہ کے متعلق ایک ضابطہ آپ ذہن میں رکھیں، جس کو اللہ نے اور رسول اللہ نے حرام کر دیا وہ سب بڑے گناہ ہیں۔ اب وقت میں چونکہ جتنی گنجائش ہے ہم اس پر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بڑے گناہوں کے اندر جو شدید ترین نفرت کے لائق گناہ ہیں، یوں تو ہر گناہ سے نفرت کرنا چاہیے، اور ایک بات آپ کو بتا دیا جائے، یہ نہ سمجھنا کہ چلو اب بڑے گناہ سے بچنا ہے تو چھوٹے گناہ کرتے رہو۔ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کہ اگر انسان چھوٹے گناہ کرنے لگ جائے تو یہ چھوٹے گناہ ہی اس کے لیے بڑے گناہوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، گناہ اسی طرح ہے، سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، جیسے بخار موت کا سبب بنتا ہے، جیسے بخار موت کا سبب بنتا ہے، یعنی انسان اگر بخار آئے اس کا علاج نہ کرائے تو بیماری بڑھتی 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 چلی جائے گی، اور وہی بخار جس کو انسان ہلکا سمجھ رہا تھا، وہی بخار جس کو انسان آسان سمجھ رہا تھا، پھر وہ بخار اس کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے بخار موت کا سبب بنتا ہے، ویسے گناہ انسان کے لیے کفر کا سبب بن جاتے ہیں، یعنی گناہ کرتے کرتے انسان اس مقام پر پہنچتا ہے کہ پھر وہ دین سے نکل جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے اللہ کے بندو، گناہوں سے ہوشیار رہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، یعنی جب گناہ ہوتا ہے تو گناہ انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ گناہ ہی تو ہے جو انسان کو ذلیل کرتے ہیں، یہ گناہ ہی تو ہے جو انسان کی روزی میں قلت کا سبب بنتے ہیں، یہ گناہ ہی تو ہے جس کی وجہ سے عمر میں کٹوتی ہوتی ہے، یہ گناہ ہی تو ہے جس کی وجہ سے چہرے کا نور ختم ہوتا ہے، یہ گناہ ہی تو ہے جس کی وجہ سے اولاد غدار ہوتی ہے، یہ گناہ ہی تو ہے جس کی وجہ سے انسان کی دلوں سے عزت نکال دی جاتی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط میں لکھا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اللہ اکبر، کہ انسان جب چھپ کر کے گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت نیک بندوں کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دیتا ہے، نیک بندوں کے دل میں اس کے لیے عداوت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے گناہ انسان کو ذلیل بھی کرتے ہیں، گناہ انسان کو رسوا بھی کرتے ہیں، گناہ انسان کو تباہ اور برباد بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، گناہ کوئی کرے، گناہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر، قرآن میں تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اقوام کی، اقوام عالم کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، گناہ کرنے والے اگر اولاد پیغمبر ہیں تو بھی اللہ نے ان کو سزا دی ہے۔ اب اولاد پیغمبر سے بڑا مرتبہ کس کا ہو سکتا ہے؟ گناہ کرنے والے اگر اولاد پیغمبر ہیں تو اللہ نے ان کو بھی سزا دی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ان علماء سے پوچھیں جن کے چہرے سور اور بندر کی طرح اللہ نے کر دیے، وہ کون لوگ تھے؟ بنی اسرائیل تھے، اولاد پیغمبر تھے۔ جن لوگوں کو اللہ نے ہواؤں سے اڑا دیا، جن کو زمین میں دھسا دیا، جن کو پانی میں غرق کر دیا، کون تھے؟ اولاد پیغمبر تھے۔ اس سے پتہ چلا اگر اولاد پیغمبر بھی گناہ کرے تو خدا کی غیرت کی شان یہ ہے اللہ ان کو سزا دیتا ہے، ہم کیا ہے؟ آج ہمارے مسائل یہی ہیں کہ ہماری جو تکلیف ہے ہمارے گناہوں کے سبب سے، جو تکلیف، اور یہ میں اپنے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن کہتا ہے
وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کے سبب سے آتی ہے۔ تو بڑے گناہوں سے بچو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھوٹے گناہ کرو، کہ کسی مفکر کا قول جو کوٹ کرنے جا رہا تھا وہ یہ کہ انسان کو ٹھوکر بڑے پتھروں سے نہیں بلکہ چھوٹے پتھروں سے لگا کرتی ہے۔ تو بڑے گناہوں کے اندر جو گناہ ہے، آئیے تھوڑا ترتیب بار ان کا ذکر کرتے ہیں۔ آج ہمارے سماج میں اور معاشرے میں جو چیز بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے وہ ہے نشہ، اور نشے کو بہت پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، جو نشہ کرتے ہیں وہ جلسوں میں آتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ اس وقت تو وہ نشے میں ہوں گے، پھر نشے پہ تقریر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، ویکسین بیمار کو نہیں لگائی جاتی، ویکسین تو تندرست لوگوں کو لگائی جاتی۔ اور کیوں لگائی جاتی؟ اس لیے لگائی جاتی کہ اب یہ بیمار نہ پڑے۔ دیکھیے، بیماری کا انجیکشن بیماروں کو لگایا جاتا ہے، لیکن ٹیکہ ہمیشہ تندرست لوگوں کو لگایا جاتا ہے تاکہ جراثیم اس پر اثر نہ کرے۔ جیسے کہ ہمارے ملک میں جب کووڈ پھیلا تو جو تندرست لوگ تھے ان کو بھی ٹیکہ لگایا نا، ویکسین، اور وجہ تاکہ جراثیم اس پر اثر نہ کرے۔ تو یہ حدیث کا ویکسین، یہ قرآن کا ویکسین، یہ خشیت ربانی کا یہ عظیم تر طاقت اور قوت والا اللہ رب العزت کا فرمان اس لیے پیش کیا جاتا ہے تاکہ معاشرے کے گناہوں کے جراثیم ہمارے اوپر اثر نہ کرے، اور جب کوئی ہمیں نشے کی طرف لے جانے کی کوشش کرے تو اس وقت ہم اپنے دامن کو بچا سکیں۔ نشہ ہمارے مسلم معاشرے میں پرموٹ کیا جا رہا ہے سازش کے تحت۔ اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہو گئی، میں کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، صرف اشارے دوں گا۔ ویسے وقت اتنا نہیں ہے کہ کوئی کسی بھی عنوان پہ تفصیلی گفتگو ہو سکے۔ آپ سے صرف 2-3 باتیں کرنی ہیں، اور خواتین کو آج بہت توجہ سے گفتگو سننا ہے، آپ سب کو بھی سننا ہے، اس لیے کہ اگر آپ معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود دین کا سپاہی بننا پڑے گا۔ آپ کو خود یہ نہیں کہ علماء تقریر کر کے چلے گئے، اپنی ذمہ داری ختم ہو گئی، نہیں۔ اس لیے کہ ہمارے سماج کو گھن کی طرح چاٹا جا رہا ہے۔ مسلم معاشرے کو کتنے چیلنجز ہے، اور کس قدر مسلم معاشرے کو کتنے محاذ پر مقابلے ہے، اور ہم ہیں کہ بالکل خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں۔ ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہمارے سماج کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، معاشرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے منصوبے کیا ہے۔ اہل سنت کے امام نے 1 صدی پہلے لوگوں کو بیدار کیا، ہر اعتبار سے، تمام چیلنجز کے اعتبار سے۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چائے بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اللہ کے بندو، ہوشیار رہو، بیدار رہو۔ یہ جو اپنے معاشرے کو تباہ اور برباد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس میں ہمیں بہت بڑا رول پلے کرنا ہے، بہت بڑی کوشش کرنا ہے، کاوش کرنا ہے۔ اور ہماری کوششوں سے اگر معاشرے میں تبدیلی آتی ہے، بدلاؤ آتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، اگر تیری وجہ سے ایک بندہ بھی سنور گیا تو یہ پوری کائنات کی دولت ملنے سے تیرے لیے بہتر ہے۔ ایک بندے کو سنوار دینا اتنا قیمتی ہے، اس لیے اپنے سینے میں درد مند دل رکھو۔ یہ نہیں کہ کسی کا بیٹا نشہ کر رہا ہو تو ہم سوچیں کہ یہ میرا بیٹا تو نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اگر ایک گھر میں آگ لگی ہے پڑوسی کے گھر میں اور ہم اس کو بجھانے کی کوشش نہ کریں تو آگ کو نظر نہیں ہوتی، آگ نگاہ نہیں رکھتی، آگ کسی کی دوست نہیں ہوتی، آگ کسی کی دشمن نہیں ہوتی، اس کی فطرت میں جلانا ہے۔ اگر پڑوسی کا گھر جل رہا، یہ سوچا کہ میرے گھر میں تو آگ نہیں لگی، پڑوسی کا گھر جل رہا ہے، نہیں بجھایا، تو یہ آگ کل تمہارے گھروں میں بھی لگے گی۔ دوسروں کے بچوں کو، بچیوں کو بگڑتا دیکھ کر آنکھ بند کرنے والے سخت دل لوگوں،
اگر آج تم نے ان بچوں کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی، ان پہ ایکشن نہیں لیا، ان کو سدھارنے کے لیے کاوش نہیں کی، تو ایک نہ ایک دن تمہارے بچے بھی اس ذلت کا شکار ہوں گے، اس گناہ کا شکار ہوں گے، اس برائی کا شکار ہوں گے۔ اس لیے یاد رکھنا، جو ہمارے سماج میں کبھی چرس کے ذریعے سے، گانجا کے ذریعے سے، شراب کے ذریعے سے، ایم ڈی کے ذریعے سے، اسی طرح ہیروئن کے ذریعے سے اور طرح طرح الگ الگ ذرائع سے ہمارے سماج میں نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، اور نشے کی نحوست تو یہ ہے کہ انسان جب خود مدہوش ہوگا، کتا گولی کے ذریعے سے، جس کو ہمارے مالیگاؤں کی زبان میں کتا گولی کہتے ہیں، کتا گولی کے ذریعے سے اللہ اکبر بچے قاتل بن رہے ہیں، بچے چور بن رہے ہیں، بچے ڈکیتی کی طرف جا رہے ہیں، زنا کی طرف جا رہے ہیں، بدی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشے کو ام الخبائث قرار دیا ہے، یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اس لیے معاشرے کو خوبصورت معاشرہ بنانے کے لیے ہر فرد کو جڑنا پڑے گا۔ یہ نہیں صبح اٹھے کام پر گئے، شام کو آئے، آ کر کے دوستوں میں مستی مذاق کی، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر اخبار چاٹے، ایک چائے پی اور آ کر کے سو گئے۔ یاد رکھنا، اس سے اپنی نسلیں برباد ہوگی۔ گنبد و مینار کے شہر میں رہنے والوں، اب اپنے شہر کے جرائم کا حال یہ ہو گیا ہے کہ نیشنل چینلوں پر ہمارے شہر کی بدنامی ہو رہی ہے۔ آخر مسلمانوں کو احساس کب ہوگا؟ کب مسلمان احساس کرے گا؟ سوچو تو صحیح، اجمیر شریف میں چوری کا معاملہ ہو، مالیگاؤں کا نام آ رہا ہے، اللہ اکبر، فلموں میں پٹاخہ بازی کا معاملہ ہو، مالیگاؤں کا نام آ رہا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی چیزیں آپ دیکھیں۔ یاد رکھیے، لوگوں کو بھی پتا ہے کہ شہر کے سب لوگ ایسے نہیں ہوتے، لیکن وہ شہر جس میں سینکڑوں مساجد ہے، گنبد و مینار سے یہ شہر چمکتا دمکتا ہے، یہاں کا رمضان المبارک اور شہروں سے منفرد ہے، یہاں کا جمعہ مبارک اور شہروں سے منفرد ہے، یہاں کی شب برات، یہاں کی شب قدر اور لوگوں سے منفرد ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اب جو حالات بدل رہے ہیں اور نوجوان بے دینی کی طرف جا رہے ہیں، اس میں ہر بندے کو کوشش کرنا ہے۔ اچھا، کوشش کیا کرنا ہے؟ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ سب کی فکر کرو، آپ بس اتنا کر لو، ہر بندہ اپنے گھر میں محنت کرے، بس ہر بندے کو اتنی ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اپنے گھر میں بس اسلامی ماحول بناؤ، اپنے بچوں کی فکری تقدس کا خیال کرو، اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا خیال کرو، اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کا خیال کرو، اپنے بچوں کو دسترخوان پہ لے کے بیٹھے، انہیں کھانے سے لے کر لباس تک، لباس سے لے کے غسل تک اور دین تک، مذہب تک، مسلک تک، یہ سب چیزیں منتقل کرنا اپنی ذمہ داری ہے۔ بچے صرف پیدا کرنا ہماری ذمہ داری نہیں، ہم گائے بھینس نہیں ہے، ہم پرندے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ ہمیں بچوں کی پیدائش صرف مقصود نہیں ہے، بلکہ بچوں کی پیدائش کے بعد بڑی ذمہ داری ہے، ان کو کھلانے سے زیادہ کی فکر، کھلانے کی جتنی فکر ہے اس سے زیادہ فکر ان کی تربیت کی ہونی چاہیے، کیونکہ رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم پہ لیا ہے، تربیت کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم پہ نہیں لیا ہے، وہ تو ماں باپ ہی کو کرنا پڑے گا۔ یاد رکھنا، یہ کتنی بڑی عبرت کی بات ہے، اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑے ہوئے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے تو نبی کا بیٹا بھی بگڑ جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، بچہ کس کے ساتھ رہ رہا ہے، بیٹی کس کے ساتھ اٹھتی ہے بیٹھتی ہے، اسکول جاتا ہے نہیں جاتا، مدرسہ جاتا ہے نہیں جاتا، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، ہم اپنے بچوں سے کبھی نہیں پوچھتے۔ تو یہ اچانک اس طریقے سے انقلاب نہیں آئے گا۔ ماں باپ کو سنور کر کے اپنے گھر میں، صرف اپنے گھر میں، علماء محنت کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، سب کی اپنی اپنی کوششیں ہیں، ہم اپنے گھر کا ماحول اسلامی ماحول بنائیں۔ اچھا، اسلامی ماحول کیا؟ جس معاشرے میں گناہ نہ ہو، جس معاشرے میں حسد نہ ہو، جس معاشرے میں بغض نہ ہو، جس معاشرے میں کینہ نہ ہو، جس معاشرے میں ناپاکی نہ ہو، جس معاشرے میں گندگی نہ ہو، جس معاشرے میں بے حیائی نہ ہو، جس معاشرے میں ظلم نہ ہو، جس معاشرے میں عدل ہو، انصاف ہو، نماز کی پابندی ہو،
तकवा हो, परहेजगारी हो। बच्चे गाली सुने तो गाली सुन करके उनके चेहरे का रंग उतर जाना चाहिए कि ये कौन सी चीज आज हमने सुन ली किसी की जबान से, कभी हमने ये चीज सुनी ही नहीं थी। ये कैफियत होनी चाहिए और ये माहौल आपको बनाना होगा, बहनों को बनाना होगा। बहुत सी मिसालें दी जा सकती है। बाबा फरीद को बाबा फरीद उनकी अम्मी ने बनाया, कुतुबुद्दीन को कुतुबुद्दीन उनकी अम्मी ने बनाया, गरीब नवाज को गरीब नवाज उनकी अम्मी ने बनाया। घरों की तरबियत थी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम उनकी अम्मी ने बनाया। अल्लाह अकबर। मुझे हैरत है, कुछ वज़ाइफ ऐसे हैं जो सरकार गौसे पाक ने आखिरी दम तक नहीं छोड़े। और वो वज़ाइफ कौन से थे? फरमाते ये वजीफा मेरी अम्मी ने मुझे दिया है और मैं बचपन से उसको करता हूँ और मुझे जो मिला है मेरी माँ के दिए हुए वज़ाइफ की बरकत से मिला है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, यानी माएँ विर्द वज़ाइफ देती थी, माएँ अपने बच्चों को संवारती थी, बाप अपने बच्चों में इनकलाब लाते थे। बड़ी माजरत के साथ आज हम जानवरों से बदतरीन हो चुके हैं इस एतबार से कि जानवर भी तो चंद दिन अपने बच्चों को कुछ तरबियत देते हैं। अल्लाह अकबर। कौवा उड़ने की तरबियत देता है, मछली तैरने की तरबियत देती है, मुर्गी दाना तोड़ने की तरबियत देती है, उकाब उड़ने की तरबियत देता है। हैरत है, हम अपने बच्चों को कोई तरबियत देने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। छोटी छोटी उम्र में स्कूल से निकाल लिया, काम पे लगा दिया, पचरी पे लगा दिया, तराशन भरने लगा दिया। सोचो तो सही, कितने लोभी बनोगे पैसों के। छोटे छोटे बच्चों के मुस्तकबिल से कब तक खिलवाड़ करोगे? याद रखना, कहते हो गुर्बत है गुर्बत है गुर्बत है। मैं कहता हूं गुर्बत किसके यहाँ नहीं थी। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के वालिद विसाल कर गए, जवानी में बेवा हो गई सरकार फरीदुद्दीन गंजे शक्कर की अम्मी और चरखा भर करके अपने बेटे की परवरिश की। आपसे पूछना चाहता हूं, पालना बालिग होने तक कम से कम माँ बाप की जिम्मेदारी है। एक बच्चे को ड्रॉप आउट करते हो स्कूल से, उसकी 3 नस्लें जो है वो बिखर जाती है। एक जाहिल होगा, उसको इल्म के कोई शऊर नहीं होगा, आगे वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, फिर वो नहीं पढ़ाएगा, 3 नस्लें बर्बाद होती है। और एक बच्चे को अगर पढ़ा लो 3 नस्लें संवर जाती है। आप कहते हैं पढ़ाई महंगी है, मैं कहता हूं पढ़ाई महंगी है लेकिन आपके पास माल भी तो है। आप याद रखिए, अपनी ख्वाहिशात को कम कीजिए, इखराजात को कम कीजिए, तालीम पर मेहनत कीजिए, तालीम पे कोशिश कीजिए। और ये कहना कि नौकरी नहीं मिलती, फिर कहते हैं नौकरी के लिए हम नहीं पढ़ाते, अच्छा इंसान बनाने के लिए पढ़ाते हैं। सरकार निजामुद्दीन औलिया की अम्मी इतनी गुर्बत में जिंदगी गुजारती थी कि कई कई दिन तक फाके होते थे। और जब फाके होते थे तो सरकार महबूब इलाही की अम्मा ये भी नहीं कहती थी कि बेटा हम फाका करेंगे, बल्कि कहते थे बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। हज़रत निजामुद्दीन औलिया कहते हैं जिस दिन अम्मी कहती थी हम अल्लाह के मेहमान हैं, मैं समझ जाता था आज फाका करना है। बल्कि जब कई दिन तक के अम्मी मुझे खिलाती तो मैं अम्मी से कहता अम्मी अब बताओ ना हम अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे। ये बच्चों की तरबियत थी। लेकिन आज वो सारा निजाम जो है वो डिस्टर्ब है। उसकी वजह ये है कि माँ बाप ये नहीं चाहते कि बच्चे दीनदार बने। उनको ये लगता है मेरा बच्चा दाढ़ी रखेगा, नमाजी बनेगा तो मुल्ला बन जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। अगर बच्चों को दीनदार नहीं बना रहे हो, 3-3 महीने में कब्रों के निशान मिट रहे हैं, क्योंकि बच्चे माँ बाप की कब्र पे जाते ही नहीं, मगफिरत की दुआ ही नहीं करते। दुनियादार और दीनदार घरानों का फर्क ये, दुनियादार घरानों की कब्रें नहीं मिलती। आप देख लें, मालदार भी हो जाए तो नहीं मिलती कब्रें। एक बार का वाकया किसी अजीज ने बयान किया कि बाप मर गया, दफना करके गया, सीधा दोस्तों ने कहा चल यार शब बारात पे फातिहा पढ़ते हैं अब्बा की कब्र पे। गए, वहां खड़े हुए तो देखा कि चंद लोग पहले से फातिहा पढ़ रहे थे, फूल डाल रहे थे। तो कहा भाई अब मेरे अब्बा से आपको कैसी हमदर्दी आ गई कि आप मेरे अब्बा की कब्र पे फातिहा पढ़े फूल डाल रहे। तो उन्होंने कहा तेरे अब्बा की कब्र नहीं है, हमारे अब्बा की कब्र है। कहा यहाँ तो हम दफन करके गए थे साल भर पहले। तो कहा कि वो तो कब्र मिट गई कब से और उसमें अब हमारे अब्बा को दफन कर दिया गया। ये सूरत हाल है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मरने वाले के लिए मगफिरत की दुआ ऐसे है जैसे डूबने वाले के लिए तिनके का सहारा। कब तक दुनिया में डूबे रहोगे? ये कारखाने तुम्हारे कब्रों में नहीं जाएंगे, ये साइजिंगें तुम्हारी कब्रों में नहीं जाएगी, ये किराने की दुकानें तुम्हारी कब्रों में, ये माल मनाल जिस पे घमंड कर रहे हो और जिसकी वजह से
کافروں کے برابر دوڑ رہے ہو، مشرکوں کی نقلیں کر رہے ہو، یہود و نصارہ کے راستے پہ چل پڑے ہو، کچھ نہیں جائے گا۔ ارے جنہوں نے اپنی زندگی میں حلال کمائی کی، جب ان کی دولت ان کی قبر میں نہیں گئی، جو اللہ کو پہچان کر کماتے رہے، جو اللہ کی عبادت کے ساتھ کماتے رہے، وہ اپنی قبروں میں دولت نہیں لے گئے، ہم کیا لے جائیں؟ حضرت عثمان غنی اپنی دولت قبر میں نہیں لے گئے، حالانکہ انہوں نے اللہ کی معرفت کے ساتھ دولت کمائی۔ عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول، یہ تو وہ جلیل القدر خوش نصیب اور صحابی ہیں جن کی اقتداء میں رسول اللہ نے نماز ادا فرمائی۔ وہ بہت مالدار تھے اصحاب میں، وہ اپنا مال نہیں لے گئے، حالانکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، عبادت کرتے تھے، سب کرتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا مال نہیں کماؤ، کماؤ، خوب کماؤ، اللہ کو بھول کے مت کماؤ۔ قبر بھی یاد رکھو۔ کسی عزیز نے ایک قبر مجھے بھیجی کہ دیکھو یہ وہ بندہ ہے، اس کی قبر ہے جس نے برج خلیفہ بنایا ہے دبئی کے اندر۔ برج خلیفہ میں عیاشیاں ہو رہی ہے، اس کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ کم از کم کچھ آخرت کا بھی سوچو۔ دین ہی دین ہے، اول دین آخر دین، اول دین آخر دین، پھر بیچ میں دین کیوں نہیں؟ آپ کہیں گے اول دین آخر دین، اور دین مطلب مذہب، دین نہیں، دین، دین اسلام اول دین ہے، آخر دین ہے، پھر بیچ میں عیاشی کیوں آ گئی؟ بیچ میں حرام کاریاں کیوں آ گئی؟ بیچ میں اللہ کو فراموش کرنا کہاں سے آ گیا؟ آپ کہیں گے اول اور آخر دین کیسا؟ ارے پیدا ہوا، شروعات ہے زندگی کی، اذان ہوئی، مر گیا، نماز ہوئی، اول دین آخر دین۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ شروعات بھی تیری اللہ اکبر سے ہوئی، توجہ کر رہے ہیں، تیری زندگی کی شروعات اللہ اکبر سے ہوئی، اور تیری زندگی کا اختتام بھی اللہ اکبر پر ہوگی۔ پھر تو اللہ اکبر کو کیوں بھول گیا میرے بھائی؟ کیوں فرعون کی طرف گیا؟ کیوں نمرود کی طرف گیا؟ کیوں حامان کی طرف گیا؟ کیوں یہود و نصارہ کی طرف؟ کیوں کب تک غفلت میں رہو گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تم نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو تمہیں قدر کرنا تھی۔ سب کچھ تو اللہ نے دیا، اللہ کو کیسے بھول گئے؟ تو اللہ کے بندوں، ہمیں برائی کے خلاف اٹھنا ہوگا، کاوش کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، اور ہم اپنے گھر میں محنت کریں دین کے حوالے سے۔ ہماری بیٹیاں بے پردہ نہ رہے، ہمارے بیٹے حرام کام نہ۔ دیکھو بیٹوں کو آپ لباس کوئی پہنائیں، بیٹوں کو آپ غذا کوئی کھلائیں، بیٹوں کو جوتیاں کوئی پہنائیں، موبائل کوئی دیں، لیکن ان کے دل میں اتنی محنت کر کے اللہ کا خوف اور عشق مصطفیٰ پیدا کر دو کہ وہ حرام کی طرف نہ جائے۔ اس لیے کہ حرام سے اگر ہم نے اپنے بچوں کو بچا لیا اور فرض و واجبات کا ان کو پابند بنا دیا، تو گویا کہ ہم نے باپ ہونے کا حق ادا کر دیا، ماں ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اپنے بچوں کو حرام سے نفرت پیدا کرو جن کو اللہ نے حرام کیا۔ تو کبیرہ گناہوں میں سے گناہ یہ ہے کہ نشے سے بچا جائے، اور نشے سے بچایا جائے کہ نشہ گناہ کبیرہ ہے، نشہ گناہ کبیرہ، اس سے بچا اور بچایا جائے۔ ایک حدیث پڑھ دوں اس پر تاکہ بات پوری ہو جائے۔ نشہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان صرف یہ ایک ہی برائی کر لے تو باقی برائی خود بخود پیدا ہو، اس کے پیٹ سے برائیاں پیدا ہو۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا شوگر ام الامراض ہے، شوگر ہو جاتی تو اس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی، ایسی نشہ اگر ہو جائے تو خود بخود بہت سارے گناہ خود بخود جنم لیتے ہیں۔ ام الخبائث ہے، برائیوں کی جڑ ہے جسے نشہ کہتے ہیں۔ حدیث سن لیں پھر اب بات دوسری طرف آگے بڑھے۔ خواتین کی بھی توجہ، اور بچے جب چھوٹے رہتے ہیں تو توجہ نہیں کرتے نا ان کی صحبت پر، پھر وہ نشے میں چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حضرت کوئی تعویذ دو۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، تعویذ کی جگہ کام کرتا ہے، تربیت کی جگہ کام کرتا ہے۔ کوشش کی جگہ سارے کام تعویذات سے نہیں ہوتے۔ اگر سارے کام تعویذات سے ہوتے تو تعویذ والوں کے بچے بھی نہ بگڑتے نا، وہ ایک بڑا تعویذ پنا دیتے بس ان کے بچے سدھر جاتے۔ تو سارے کام تعویذ سے نہیں ہوتے، کچھ کام تربیت کے لیے، تربیت کے کچھ کام۔ آپ دیکھیں امام حسین کی جو تربیت ہوئی، امام حسن کی جو تربیت ہوئی،
سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو تربیت ہوئی، مولائے کائنات کی جو تربیت ہوئی، بچپن سے ان نفوس کی جو تربیت ہوئی، بعد میں بڑے ہونے کے بعد لوگوں نے ان کی زندگی کو دیکھا. غریب نواز کی تربیت، غوث پاک کی تربیت، بابا فرید کی تربیت. دیکھو غوث پاک کی امی جان کیا کہتی ہیں، مشہور ہے نا، بہت مشہور ہے. فرماتی ہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. غوث پاک کہتے ہیں میں نے پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا، ماں کی نصیحت تھی اور نہیں بولا انہوں نے جھوٹ، کیونکہ ماں کی نصیحت، باپ کی نصیحت بڑی قیمتی ہوتی. سیدنا عثمان غنی راوی ہیں، بہت کم حدیثوں کی روایت کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. آپ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، نوجوان، بڑا خوبصورت تھا. ایک لڑکی کا اس پر دل آ گیا اور اس لڑکی نے چاہا کہ اس نوجوان کو وہ بدی کی دعوت دے، یعنی برائی کی دعوت دے، زنا کی دعوت دے. کبھی کبھی حسن بھی بڑی مصیبت بن جاتا ہے، خوبصورتی بھی، بلکہ کبھی کبھی نعمتیں پیروں کی زنجیر بنتی. اللہ نعمتیں دے تو استقامت بھی دے، نعمتیں دے تو اس کو سنبھالنے کا شعور بھی عطا فرمائے. خوبصورت تھا، لڑکی کی نظر پڑی، اس کے دل میں بدی آ گئی، برائی آ گئی. وہ بہت کوشش کرتی رہی کہ کسی طرح اس کو بدی میں گرفتار کروں. اور ایک بات آپ سے پھر کہی جاتی ہے، یہ بدی جس کو زنا کہتے ہیں، اللہ سے دعا کرو اللہ ہماری نسلوں کو بھی اس سے بچائے. اس لیے کہ سارے گناہوں کی سزا گناہ کرنے والے کو ملتی ہے. آپ کی توجہ اگر ہے، بہت خوبصورت انداز سے آپ مکمل متوجہ ہو کے سن رہے ہیں. صرف چند بچے ہیں، ان کی آواز آ رہی ہے، لیکن اگر ان کی آواز نہ آئے تو پھر مسلمانوں کے بچے یہ کب کہلائیں گے؟ کوئی بات نہیں، مجھے اس پہ کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن آپ اس کو سن لیں، صرف آپ اچھے سے سن لیں. سارے گناہوں کی سزا کرنے والے کو ملتی ہے. صوفیہ فرماتے ہیں دو گناہ ایسے ہیں، دو گناہ جس کی سزا نسلوں کو ملتی ہے، نسلیں برباد ہوتی. کسی کہنے والے نے کہا ہے لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. کچھ گناہ ایسے ہیں جو ایک منٹ میں ہوتے ہیں، بلکہ ایک سیکنڈ میں ہوتے ہیں، لیکن اس کی سزا نسلوں کو ملتی ہے، نسلیں برباد ہوتی ہیں. جس میں صوفیہ نے دو گناہوں کو بہت ہائی لائٹ کیا. نمبر ایک زنا، کہ زنا اگر کرنے والا کر لے اور توبہ کر کے سدھر نہ جائے تو اس کی نسلیں اس کا بھگتان بھگتتی ہے، برباد ہوتے ہیں لوگ. مغل خاندان آج بھیک مانگنے پہ مجبور نہ ہوتا. آپ دیکھیں مغلوں کی تاریخ پڑھیں، جنہوں نے صدیوں حکومت کی، زوال آیا. آج ان کی اولاد کا حال دیکھو، خلجیوں کی اولاد کا حال دیکھو، سلجوقیوں کی اولاد کا حال دیکھو. اور جس کا زنا جتنا زیادہ بدترین طور پر تھا، اللہ نے اس کی نسلوں کو اتنی بدترین سزا کا مزہ چکھایا. تو ایک گناہ تو زنا ہے جس سے نسلوں کو سزا ملتی ہے. نمبر دو، کسی کا دل توڑ دینا. یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا بھی نسلوں کو ملتی، نسلوں کو ملتی. حضرت شاہ برکت اللہ عشقی پیمی رحمت اللہ علیہ کا دل کسی نے توڑ دیا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم سب جوان ہی مرو. تو جوانی میں ہی پھر وہ مرتے رہے اور برباد ہوتے. کوئی ان میں بوڑھا نہیں ہوا، جوانی میں مرتے. سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا کسی نے دل توڑا اور فرمایا اللہ تمہاری نسل میں کبھی عالم پیدا نہ کرے. کوئی عالم ان کی نسل میں ہوا ہی نہیں. ایک مقام پر صحابہ کرام کا سامان کسی نے چوری کر لیا اور صحابہ کا دل ٹوٹا تو ان کی زبان سے نکلا کہ اللہ انہیں ہلاک کرے. پھر وہ قوم کبھی آباد نہیں ہو سکی، سکون نہیں پا سکی. بنی اسرائیل جسے یہودی کہتے ہیں، جسے آپ اسرائیل کہتے ہیں، انہوں نے انبیاء کے دل توڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی. علیہم الذلہ والمسکنہ، وہ ہر جگہ ذلیل بھی ہو رہے ہیں اور ہر جگہ مفلسی میں بھی زندگی گزارے. آپ سوچیں گے نہیں وہ تو بڑے مالدار ہیں. میں نے کہا کہ پہاڑ دور سے اچھا نظر آتا ہے، قریب جا کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے. جن لوگوں کو آپ مالدار سمجھتے ہیں، اگر کسی دن ان کے دل کی کیفیت آپ کو پتہ ہو جائے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ جیسا دکھ رہا ہے ویسا ہے نہیں. اس سے کروڑ درجہ میں مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہوں کہ سکون سے کھا بھی رہا ہوں، سکون سے سو بھی رہا ہوں. حکمرانوں کی زندگی جا کر ان سے پوچھو، اداکاروں کی زندگی جا کر ان سے پوچھو، ان کی زندگی کا حال کیا ہے؟ تباہ اندر سے برباد ہے. کئی مرتبہ خودکشیاں کرنے کے لیے سوچتے ہیں پھر رک جاتے ہیں، نیند کی دوائیاں کھاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کے بندوں، مصطفیٰ جان رحمت کے دامن میں بہت سکون ہے، نیکیوں میں بہت سکون ہے، اسلام میں بہت سکون ہے. یہ سکون تمہیں کہیں بھی نہیں ہے. اور دامن مصطفیٰ کے سکون کا حال تو یہ ہے کہ جب تک زمین کے اوپر ہے تو بھی سکون ہے اور زمین کے اندر ہے انشاءاللہ تو بھی سکون ہے. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تو دو چیزیں میں نے صوفیہ سے، زنا سے اللہ بچائے، اور کوئی بچ نہیں سکتا، اللہ جسے بچا لے بس. کسی کی دڑ ہوشیاری نہیں چلتی، اللہ جسے بچا لے وہ بچے. کبھی اس رستے نہیں جانا. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس رستے نہ جاؤ. یہ موبائل پر گفتگو زنا کے رستے کی طرف لے جاتی ہے. لڑکیوں کو تکنا زنا کے راستے کی طرف لے جاتا ہے. لڑکیوں سے رابطے رکھنا زنا کے راستے کی طرف لے جاتا ہے. ان کو دیکھنا زنا کے راستے. کچھ لوگ اتنے زیادہ متقی ہیں اپنے دور میں، کیا کہتے ہیں مولانا یہ سب دل کا کھیل ہے، دل کا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو نہ دیکھا کرو. یار ہماری نگاہوں میں تقدس ہے، ہم تو ماں بہن کی نظر سے دیکھتے ہیں. میں نے کہا او متقی صاحب، کیا علی مرتضیٰ سے بڑا تو متقی ہے؟ اللہ کے رسول نے مولا علی کو کہا تھا اے علی، اگر کسی عورت پر تیری نظر پڑ جائے تو فوراً نظر نیچی کر لینا. علی مرتضیٰ سے زیادہ کوئی متقی ہے؟ مولا علی کو نصیحت کی جا رہی ہے، مولا کائنات کو کہ کسی بھی عورت پر نظر پڑے تو دوسری نظر نہیں ڈالنا، گڑا کے نہیں دیکھنا، ٹک ٹکی باندھ کے نہیں دیکھنا، اگر پڑ جائے فوراً نیچے کر لو. پھر اس پر انعام کیا دیا؟ فرمایا کسی خوبصورت عورت پہ نظر پڑے، اس تصور سے جو نظر جھکا لے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اسی وقت اس کے لیے بے حساب جنت نعیم کا فیصلہ فرما دیتا ہے کہ یہ مرے گا تو اس کو جنت نعیم نصیب ہو. یہ سب شیطانی وسوسہ ہے کہ دل کا کھیل ہے اور دماغ کا کھیل ہے اور اس کا کھیل ہے اس کا کھیل ہے، اور میں بھائی بہن کی نظر سے دیکھتا ہوں اور اس کی نظر سے دیکھتا ہوں. یہ ساری نظر اپنے پاس رکھو. اللہ کے رسول نے جو فرما دیا، اللہ نے فرما دیا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. یہاں تو حال یہ کہ پھپھی کی بیٹی کو بھی نظر سے آپ نہیں دیکھ سکتے، نظریں جھکانی ہو. خالہ کی بیٹی سے بھی پردہ لازم ہے، سالیوں سے بھی پردہ لازم ہے، بھابیوں پہ بھی جو ہے وہ نظریں نہیں جمائی جا سکتی. اب آپ دیکھ لیں. پھر اس کے بعد کہتے ہو کہ نہیں ہم تو بڑے پاک باز ہیں، تو پھر صحابہ سے بڑے پاک باز ہو گئے جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی، جن کی خشیت ربانی کا اعلان اللہ نے کیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی. تو اللہ نے جن کے دلوں کے خوف اور خشیت کا اعلان کیا ان کو کہا کہ نظریں نیچی رکھو. ورنہ قرآن کس سے مخاطب ہے؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اولین مخاطب تو صحابہ ہیں، اولین مخاطبت صحابہ سے ہے جنہوں نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان کو کہا جا رہا ہے نظریں نیچی رکھو. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ میں اس کی نظر سے دیکھتا ہوں، پھر اس کے بعد جس کی بھی نظر سے دیکھتے تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ دیور سے بابی بچ نہیں پاتی اور بابی سے دیور بچ نہیں پاتا.
پھر جو تماشے اور پنچایتیں ہو رہی ہیں وہ کوئی بولنے کی بات تو نہیں. یہ اصلاح معاشرہ کے جلسے کیچڑ اچھالنے کے لیے تو نہیں ہوتے، لیکن اتنا تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے نا. پھر سالی اور بہن بھائی کے معاملات پنچایت میں آتے ہیں، یہ سارے معاملات آتے ہیں، دیور بھابھی کے معاملات آتے ہیں، جیٹ کے، بلکہ اب تو ہم وہ منحوس باتیں سن رہے ہیں کہ سسر اور بہو تک کے معاملات کی پنچایتیں لوگ حل کر رہے ہیں. یہ کیوں ہے؟ پردہ گھر میں نہیں ہے، گھر میں پردہ نہیں ہے، گھر میں اللہ رب العزت کا قانون نہیں ہے. اس لیے ساری نوستیں، جب تک لوگ اللہ رسول کے قانون پر عمل کریں گے کبھی رسوا نہیں ہو سکتے. وقت میں گنجائش کم ہے، ہم بہت دور نکل رہے ہیں اپنے عنوان سے. تو عرض یہ کر رہا تھا، سیدنا عثمان غنی فرماتے نوجوان خوبصورت تھا، لڑکی کے دل میں پاپ پیدا ہوا، اس نے اس کو بدی کی دعوت دینی چاہی، اور اس کے بعد کہا جب وہ نہیں آیا تو بہانے سے بلایا کہ ایک گواہی دینی ہے. وہ نوجوان اندر آیا، اندر سے اندر تالے پر تالے ڈال کر کے اس کو اتنا اندر بلا لیا کہ وہ جا نہیں سکتا تھا. نوجوان سے کہا میرے ساتھ بدی کرو، زنا کرو. اس نے کہا استغفر اللہ، زنا تو بہت بڑا گناہ ہے. لعنت کی اللہ نے زنا کرنے والوں. زنا کرنے والا اگر 7 سمندر کے پانی سے بھی نہا لے تو اس کا دل پاک نہیں ہو سکتا کبھی، اس کے دل کو طہارت نصیب نہیں. 7 سمندر کا پانی بھی اس کا دل پاک نہیں کر سکتا. زنا کرنے والے کو پاک اگر کوئی چیز کر سکتی ہے تو وہ اس کی سچی توبہ ہے بس، ورنہ نسلیں بھگتتے رہے گی، میں یہ کام نہیں کر سکتا. اس نے کہا ٹھیک ہے اگر زنا نہیں کرتے تو یہ بچے کو قتل کرو. پھر تو کہا قتل بھی تو بہت بڑا گناہ ہے. اللہ پاک نے اعلان کیا ہے کہ جس نے کسی بے جان کو قتل کیا اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، قتل بھی نہیں ہو سکتا. یہ حدیث بیچ میں پڑھ رہا ہوں شرح کے طور پر، ورنہ وہاں تو اس نے جو مکالمہ کیا وہ الگ ہے، لیکن اسی بات کو سمجھانے کے لیے بیچ بیچ میں تشریح کے ساتھ بات کر رہا ہوں. کہ زنا نہیں کرتے نہیں کریں گے، قتل نہیں کرتے کہ نہیں کریں گے. کہا پھر کہا اچھا ٹھیک ہے جب قتل بھی نہیں کرتے زنا بھی نہیں کرتے، یہ شراب کا پیالہ پڑا ہے شراب پی لو. اس کو ایسا لگا یہ آسان ہے، ایک کٹورا شراب ہی تو پینی ہے، اور اس نے پی لیا. ایک کٹورا کیا پیا، پھر دوسرا کٹورا، پھر تیسرا کٹورا، پیتا ہی گیا اور نشے میں بدمست ہوا تو عقل ختم ہو گئی. جب نشہ چڑھا تو پھر بچے کو قتل بھی کیا اور زنا بھی. یعنی جس سے بچنا چاہ رہا تھا، جس سے بچنے کے لیے نشے کی طرف گیا تھا، وہ سارے جرائم اس نے کر ڈالے. تو یہ ام الخبائث ہے نشہ، اس لیے اس پہ کنٹرول کرنا ذمہ داری اپنی ہے. سماج کے بااثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ محلے کے اندر کچھ لوگ اپنا بڑا پن نبھائیں، کچھ نوجوان اٹھیں. یہ جو ادارے اور کلبے بناتے ہو نا، یہ سیریل دیکھنے کے لیے نہیں ہے. کلب بنا کر کلبوں کے اندر کیرم کھیلنے کے لیے نہیں ہے، پڈاری گیری کرنے کے لیے، پٹیل گیری کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ ادارے کلبے، یہ ادارے کلبے اس لیے ہیں تاکہ سماج میں اگر برائی پھیل رہی ہو تو نوجوان اٹھ کر کھڑے ہوں، اس کے خلاف اسٹینڈ لیں کہ نہیں ہونے دیں گے برائی. اگر چند ادارے مضبوط کھڑے ہو گئے نا برائی کے خلاف، دیکھو معاشرے سے برائی ختم ہوگی. نوجوانوں کو اٹھنا پڑے گا، اور ہر مقام پر برائی کے خلاف جب جوان اٹھا ہے، اس لیے کہ جب جوان برائی کے خلاف اٹھے گا تو پھر گناہ کون کرے گا، برائی کون کرے گا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے، حدیث پاک کا مفہوم ہے نوجوانوں کی قدر کرو. ہمارے مذہب میں جوانوں کی بڑی عزت ہے. فرمایا نوجوانوں کی قدر کرو، کیونکہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو بوڑھوں نے میری دعوت کو رد کر دیا اور جوانوں نے میری دعوت کو قبول کیا. پہلی دعوت رسول اللہ کی قبول کرنے والے جوان تھے. مولا علی جوانی کی طرف جا رہے تھے، صدیق اکبر جوان تھے، فاروق اعظم جوان تھے، عثمان غنی جوان تھے، بلال حبشی جوان تھے، طلحہ جوان تھے، زبیر جوان تھے. یہ سب جوان تھے، تبھی تو حضور کے پردہ فرمانے کے بعد نصف صدی تک یہ امت کی رہنمائی کرتے رہے. تو جوانوں کی قدر اور جوانوں کو صحیح طور پر رہنمائی ہو کہ قلبوں کا مقصد، اداروں کا مقصد برائی کا خاتمہ ہے. یہ نوجوان اگر سن رہے اداروں کے تو میری گزارش ان سے ہے، اپنے مقصد ہے بہت بڑا. تو گناہ کبیرہ کا میں نے 3-4 گناہوں کا ذکر کر دیا، اس میں سے اب اینڈ پر 2 گناہ کا ذکر اور کر کے بات پوری کر لوں. دوسرا اور گناہوں میں ایک گناہ سود، بیاج.
جس کو کہتے ہیں، یہ بھی بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک دور تھا کہ لوگ سود اور بیعت سے ایسی نفرت کرتے تھے کہ اگر پتہ چل جاتا تھا کہ اس کا سود کا دھندا ہے یا یہ سود دیتا ہے تو لوگ اس کے ہاں شادی کی دعوت بھی نہیں کھاتے تھے۔ ابھی تو اتنی غفلت ہے کہ سب چلتا ہے، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ دنیا دار تو دنیا دار ہے، دینداروں کو بھی سب چلتا ہے۔ یہ کون سی دینداری ہے؟ کپڑوں میں تو دینداری نہیں ہے، ٹوپی اور اماموں کے پیج میں تو دینداری نہیں ہے، اصل دینداری تو التقوی ہاں ہونا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تقوی یہاں۔ اور ایک بات میں میری گزارش ہے آپ سے، حلال کو لازم پکڑو۔ اگر آپ صرف حلال کو لازم پکڑو تو آپ کی زندگی خود بخود تبدیل ہوگی۔ ہمارے اسلاف نے حلال پہ بڑی محنت کی، آج حلال و حرام سب ملیاں میٹ، سب خلط ملت ہے۔ آدمی صرف چاہتا ہے کہ میرے ارمان پورے ہو، میری خواہشات پوری ہو، میری عیاشیاں ہو، میرے بچوں کو ہر نعمت ہو، تاکہ لوگ کہیں کہ یار یہ بچوں کو کیا جو ہے وہ آرام دیتا ہے اور کیا یہ خواہشات پوری کرتا ہے۔ یہ دنیا کی جھوٹی تعریف ہے۔ لوگوں کی تعریف کی زبانیں موسم بدلنے سے پہلے بدلتی ہے۔ لوگوں کی زبانوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بڑوں کے زبان کے حوالے سے ہم نے زبانیں بدلتی دیکھی۔ اسی چھوٹی سی عمر میں ہم نے دیکھا کہ ممبروں پر دیکھا کہ جو کسی بزرگ کی بہت تعریف کی، پھر بعد میں وہی بدل گئے، پلٹ گئے، منقبتیں لکھی پلٹ گئے، تعریفیں کی پلٹ گئے۔ زبانیں یوں بدلتی۔ دنیا کی زبان کا کیا حال، لوگوں کا کیا حال، جھوٹی تعریف کے لیے، جھوٹی تعریف اور توصیف کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ کسی کی تعریف کچھ کام نہیں آنے والی۔ اگر اللہ ناراض ہے، پوری دنیا تمہاری تعریف کر رہی ہے، عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک غلام آپ کو کچھ لا کے دیتا ہے، غالباً دودھ تھا، آپ نے اس کو پی لیا پوچھے بغیر۔ اب پینے کے بعد خیال ہے کہ یار مجھے پوچھنا تو چاہیے تھا۔ آج کل کوئی کو نہیں پوچھتا بھائی کھانے پینے کے بارے میں، اتنے جو وہ پٹو لوگ ہیں لوگ کہ کھانے پینے کی چیز جاؤ تو بس ادھر جو ہے وہ آدمی حلال حرام دیکھتا ہی نہیں۔ ہاں اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو الگ بات ہے، لیکن لوگ پلاؤ اور بریانی پر ایمان کا سودا کر رہے ہیں، ایک دو پلیٹ، یہ حال ہے۔ حرام حلال نہیں دیکھ رہے۔ استغفر، میں تو کہتا ہوں اگر حرام کی کمائی سے لوگ تمہیں شیرنی لا کر دینا غوث پاک کے فاتحہ کی، اس کو بھی دریا میں ڈال، مت کھاؤ، کوئی ضرورت نہیں، وہ تبرک ہے ہی نہیں۔ میں اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں یہ بات۔ اگر سود اور حرام، کھلے حرام کاروبار سے کوئی 11ویں کی نیاز کرے، 6ٹی کی نہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تبرک صرف پاک، اللہ بھی پاک قبول کرتا ہے، ولی اللہ بھی پاک قبول کرتے ہیں، یہ ناپاک کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم جو فکر رضا کے پابند ہیں، ہمارے امام اہل سنت نے لکھا حرام کاروبار سے نیک کام کرنا ایسے ہی ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھونا۔ میرے پاس دلیل ہے، میں کوئی اپنی اٹکل سے باتیں نہیں کرتا ہوں۔ تو ناپاک کپڑا اگر پیشاب سے دھلو گے تو کیا ہوگا؟ نہیں مولانا میرا دوست ہے نا تو پھر مجھے تو جانا ہی پڑے گا، تو پھر جہنم میں جا، پھر یہ جہنم کا راستہ ہے میرے بھائی۔ اللہ سے بڑا ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، اور اللہ کے قانون سے ہم زیادہ کسی کے پابند نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا، عمر نے حق کو اختیار کیا تو حق کی وجہ سے، حق بات کی وجہ سے کوئی عمر کا دوست تو نہیں بن سکا، مگر اللہ نے انعام یہ دیا کہ اللہ نے عمر کو اپنا دوست بنا لیا حق کہنے کی وجہ سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے لیے بھی بہت زیادہ تانے بانے جو بنے جاتے ہیں، اسی لیے نا کہ ہم رعایت نہیں کرتے۔ اللہ کا شکر ہے آج تک کسی کی، ہاں جس کے بارے میں نہیں پتا ہو بات الگ، پھر نہیں پتا تو ہم کوئی ولی کتب ابدال تو ہے نہیں کہ غیب کی خبریں جانے، لیکن بہرحال جس کے بارے میں پتا چل گیا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے تھے کہنے کے لیے، کہنے لگے کہ آئے تھے کہ لوگ نشہ بہت کر رہے ہیں حضرت آپ کچھ کیجئے۔ میں نے کہا پہلے تو بند کر۔ بہت معزز کہلاتا تھا لوگوں میں، لوگ ہمت نہیں کرتے، میں نے کہا پہلے تو بند کر۔
تم لوگ بند کرو گے تو سب بند کریں گے، اس کے بعد سے پھر کبھی آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ تو میرے عزیز، جب تک حق نہیں بولو گے نا جرأت پیدا، وجہ کیوں؟ وجہ حق آدمی کب بولتا ہے پتہ ہے؟ جب اس کو دو باتوں کا یقین ہو جاتا ہے کہ جو رات میری گھر میں لکھی ہے وہ گھر میں ہی ہوگی، اور جو رات میری قبر میں لکھی ہے وہ قبر ہی میں ہوگی۔ اللہ نے جو رات گھر میں لکھی ہے وہ قبر میں نہیں گزر سکتی، اور جو قبر میں لکھی ہے وہ گھر میں نہیں گزر سکتی، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اور نمبر دو، میرا رزاق صرف اللہ ہے، مخلوق میں میرا کوئی رزاق نہیں ہے۔ رزق اور موت صرف اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ بس جس دن تم یہ سوچ لو گے جرأت پیدا ہوگی۔ کیا حال ہے، پلاؤ اور بریانی پہ شادی اور ولیمہ میں ایمان کا سودا کر رہے ہو، حرام سے سود لیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، پھر بھی جا کے کھاتے ہو۔ 4 لوگ اگر شادی کا بائیکاٹ کر دیں، کوئی دوبارہ ہمت نہیں کرے گا شادی میں سود لینے کی۔ لیکن بائیکاٹ کرنے کا اتنا انسان کو ظرف تو چاہیے۔ لوگ کیا کہیں گے اور یہ کیا کہیں گے اور وہ کیا کہیں گے، یہ کب سوچا اللہ کیا کہے گا؟ کبھی سوچا اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ رسول اللہ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ اور اب سود معاشرے میں اتنا جڑ پکڑ گیا کہ اسلام دشمن طاقتیں، اب مرد تو مرد ہے، ہماری گھر کی عورتوں کو سود میں مبتلا کرنے لگی۔ اور مالیگاؤں کی کوئی کچی پکی بستی میں تفریق نہیں کر رہا ہوں، یہ کچی بستیوں کو تو لوگ بدنام کرتے ہیں، کیا کچی کیا پکی سب اللہ ماشاءاللہ۔ وہ جو آج کل ایک چین چلی ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ مہیلا گٹ، مہیلا کا مطلب عورت اور وہ گٹ، اس سے باضابطہ جو سردائن قسم کی عورتیں ہوتی ہیں ان کو وہ بڑا بنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ عورتوں کو جوڑتی ہے اور پھر سود سے پیسے لیتے۔ کتنے؟ 4,000 5,000 6,000 10,000، اتنی چھوٹی سی رقم وہ ان کافر اور مشرکوں سے پیسے لیتے ہیں۔ اور مردوں کی غیرت کہاں گئی، مجھے اس پہ حیرت ہے۔ میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، یہ مرد ہے کہ نامرد ہے، ان کی غیرت کہاں مر گئی؟ جو مذہب دیور سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے، پھپھی کے بیٹے سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے، چچا کے بیٹے سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے، مسجد کے امام سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے، پیر و مرشد سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ مذہب کی عورتوں کو مہیلا گٹھ کے نام پر مشرک اور کافروں کے ساتھ اکیلے میٹنگ کروا رہے ہیں۔ مرد باہر کھڑے رہتے ہیں، عورتیں اندر بیٹھی ہوتی ہیں۔ اور کتنی برائیاں، عورتیں بھی سن لیں، خواتین بھی سن لیں، یہ جو دور دور سے آتی ہوں پورے مالیگاؤں کے کونے کونے سے تقریر سننے کے لیے، صرف گھر سے باہر نکلنے کا بہانہ نہ بناؤ تقریروں کو، تقریریں سن کے سدھرو، سنورو، اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ میں کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ یہ مہیلا گٹھ کے بہانے باضابطہ طور پر زنا کا دھندا شروع کیا جا رہا ہے، عورتوں کو بگاڑا جا رہا ہے، اکیلے مردوں کے سامنے وہ بھی مشرکین۔ میرے بھائی، جب ہماری عورتیں اپنے پیر و مرشد کے سامنے، پیر و مرشد کیا ہے؟ پیر و مرشد کو ہم نائب رسول سمجھتے ہیں، رسول اللہ کا نائب ہے پیر اپنے دور میں۔ جب پیر کے سامنے ہم اپنی بیٹیوں کو بے پردہ نہیں لے جاتے، اور ہماری عورتیں میٹنگ کر رہی ہیں مہیلا گٹھ کے نام پر، سود بھی ہے اور یہ حرام بھی ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، جب عورتیں لیتی ہے ضرورت کے تحت، پھر وہ سود بھر نہیں پاتی، پھر اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ بلیک میلنگ کہاں تک پہنچتی ہے، آپ اس کی تحقیق خود کرو۔ ہمیں بہت چیلنجز ہیں، ہمیں بہت چیلنجز ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ تو تقریر کر دیے کہ وہ لینا جائز نہیں ہے، تو ہمارے مسائل کا کیا؟ میں نے کہا ایک بات اچھی طرح یاد رکھو، جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلاؤ، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو۔ سود لینے کی اور قرض لینے کی ضرورت کب پڑے گی؟ آپ کو یہ بتاؤں، بابا فرید الدین گنج شکر، یہ بابا فرید وہ ہیں، یار یہ ہستی کا نام آتا ہے تو میرے دل میں گدگدی ہوتی۔ سرکار نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں
کہ میرے بابا فرید الدین بالکل ایسے ہی فرید ہے جیسے نام کے فرید ہے ویسے ذات کے بھی فرید ہے. فرید کا مطلب ہوتا ہے یکتا، تو وہ جیسے نام میں یکتا ہے ویسے ذات میں یکتا ہے. میں تو لوگوں سے دعائیں کرواتا ہوں. میں نے جتنے بارگاہوں کی حاضری کی تمنا کی میں سب جگہ پہنچ گیا. 2 بارگاہوں میں اب تک نہیں پہنچ سکا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ عمر میں اتنی وفا دے دے کہ جب تک میں ان 2 بارگاہوں کی حاضری نہ کروں اس وقت تک مجھے موت نہ. ایک تو میرے داتا حجویری کے دربار کی حاضری رہ گئی، اور ایک تو میرے بابا فرید ملت و دین. کیا فرید کی نظر ہے، ایک اٹھی تو نظام الدین محبوب الہی بنا دیا، اور دوسری اٹھی تو صابر کلیر مخدوم علاء الدین علی احمد بنا. کیا نظر تھی. یہ بابا فرید الدین جب کسی کو مرید کرتے تھے تو مرید کرنے سے پہلے کئی شرطیں لگاتے تھے. یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا تو مرید کروں گا. اس میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ کبھی کسی سے قرضہ مت لینا. ہاں، یہ بابا فرید کی یہاں شرط تھی. آج ہم لوگ شرطیں اس لیے نہیں لگاتے چونکہ آتے جاؤ اور اندر داخل ہوتے جاؤ کی ایک ہوس ہمارے اندر. اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاں اللہ والوں کی نہیں، مجھ جیسے لوگوں کی، دنیا داروں کی. آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے. کون شرط لگائے گا؟ نماز پڑھ نہیں پڑھ میں ہے نا، روزہ رکھ نہیں رکھ میں ہے نا، حرام کھا نہیں کھا میں ہے نا. ارے تو بھی جائے گا اور وہ بھی جائے گا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو لے. اتنی پٹائی ہوگی کہ اوپر سے تجھے لوگ چادر چڑھائیں گے اور اندر سے فرشتے ڈنڈے برسائیں گے. کیا دین کا مذاق اڑا رہے ہو؟ کون سے پیر ہو تم؟ سچے پیر میرے سر کے تاج ہیں، اور ان مشائخ کی تو ہم دست بوسی بھی کرتے ہیں اور قدم بوسی بھی کرتے ہیں. اور ان بزرگوں کی قدم بوسی کرنے پہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ 2 روٹی گھر جا کے زیادہ کھائے. حضرت ابو داؤد کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ کے ہاتھ بھی چومتے تھے اور پیر بھی چومتے تھے، اور ہم اپنے مشائخ کو رسول اللہ کا نائب سمجھتے ہیں. اس لیے ہم جب سچے پیر پا لیتے ہیں تو ہاتھ بھی چومتے اور پیر چوم کر کے اپنے نصیبے کو جگانے کی کوشش کرتے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، صحابہ نے چومے حضور کے ہاتھ. تو ہم تو سچے پیروں کو دیکھتے تو ڈھیر ہو جاتے ہیں. لیکن یہ چٹنگ باز پیر لوگ جو کہتے ہیں نماز نہیں پڑھو تو بھی ہم ہیں، روزہ نہیں رکھو تو بھی ہم ہیں. اتنی پٹائی ہوگی اللہ اکبر، ایسی پڑے گی اوپر سندل چڑھے گا اور نیچے وہ گوزے برسیں گے کہ الامان والحفیظ. ہاں اچھی طرح یاد رکھنا، بہت اچھی طرح یاد رکھنا. اور ایسوں کے چکر سے پھنسو، ایسوں کے چکر میں اگر پھنسو تو پھر یاد رکھنا یہاں ان کے چکر میں پھنسو گے وہاں اللہ کے عذاب میں پھنسو گے، اور اگر یہاں ان سے بچو گے انشاءاللہ وہاں اللہ کے عذاب سے بچو. سچوں کی تلاش کرو، کونوا مع الصادقین. سچوں کو ڈھونڈو جو تمہیں نماز کی تلقین کرے، جو تمہیں عبادت کی تلقین کرے. جو ارے اللہ والا تو وہی ہے کہ اللہ والے کے قریب ہو کہ اللہ والا بن جائے انسان. بات دور نکل گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ بابا فرید الدین گنج شکر یہ شرط لگاتے تھے کسی سے قرض مت لینا. میں سوچتا ہوں یا اللہ قرض میں آخر مصیبت کتنی ہوگی کہ بابا فرید. اب آپ فوراً دلیل پیش کریں گے اللہ کے رسول نے بھی تو قرض لیا. اللہ کے بندو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو قانون دینے کے لیے آئے تھے نا، حضور قانون دینے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی پسند نہیں کیا. تو غربت کہیں کم کہیں زیادہ ہر دور میں رہی ہے. یہ جو میلا گٹھ ہے اور یہ جو شیطانی چکر ہے ان سب چیزوں سے بچو. اس سے بچنے کا آسان طریقہ اپنی خواہشات کم کرو، اپنے قرض، اپنے جو ہے وہ اخراجات کم کرو. جتنی چادر اتنا ہی پاؤں پھیلاؤ. اگر آپ کی حیثیت ہے 5 پہلی بیٹی کی شادی میں کھانا کرنے کا، 5 پہلی کرو بس، 6 کی کوشش مت. آپ کو بتاؤں ہمارے بزرگوں کی احتیاط یہ تھی. دیکھو سفید کپڑوں میں کفن دینا سنت ہے. اگر آپ غور سے سن رہے تو سن، سفید کپڑوں میں کفن دینا سنت ہے، 3 کپڑوں میں کفن دینا سنت ہے. ہمارے بزرگوں کی احتیاط یہ ہے کہ اگر ایک ہی چادر گھر میں دوسرا تیسرا کفن کا کپڑا موجود نہیں ہے اور رنگین چادر ہے، سفید کپڑا نہیں ہے، تو بزرگوں نے کیا فرمایا، کسی سے قرض لینے کی بجائے ایک ہی چادر میں باپ کو کفنا کر دفن کر دے، مگر قرضہ مت لے، بھیک مت مانگ. یہ اپنے جس مذہب میں باپ کے کفن کے لیے بھیک مانگنے سے منع کیا گیا ہے، اس مذہب میں بیٹی کے جہیز کے لیے سود سے پیسہ لینے کے لیے کب اجازت ہو سکتی؟
اور عورتیں پھنستے ہی جا رہی اس میں، اور یہ چین در چین بنتی جا رہی ہے. ہر محلے میں یہ ہو رہا ہے. کون کھڑا ہوگا اس کے خلاف؟ اخراجات کم کرو. اور ایک بات یہ، اگر آپ سوچتے ہو کہ میں 5 پہلی کھانا نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو آگ لگا. واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اس کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے. کیا وجہ تھی کہ اللہ کے رسول نے پوری کائنات کے مالک ہونے کے بعد پیٹ پہ پتھر باندھے؟ اسی لیے باندھے کہ جب تمہاری غربت تمہیں مجبور کرے تو تم اپنے نبی کا پیٹ پہ پتھر باندھنا یاد کر لینا. کیا وجہ تھی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے ایک ہی لباس پر زندگی گزار دی؟ کیوں؟ تاکہ تمہاری غربت تمہیں پریشان کرے تو تم حرام کی طرف مت جانا، بلکہ تم سیدہ فاطمہ الزہرا کی ان کی غربت کو یاد کرنا، ان کے حالات کو یاد کرنا. اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ الزہرا کا حال تو یہ تھا کہ بیماری کے اندر انار کی تمنا کرتے کرتے، ہائے 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 کیا زندگی ہے. بیماری میں انار کی تمنا کرتے کرتے سیدہ پردہ فرما گئی، لیکن انار میسر نہیں آ سکا. یہ حال ہے رسول اللہ کے گھر والوں، حضور کے گھر والوں کا یہ حال ہے. بلکہ ان کی اگر مولائے کائنات چاہتے، بابا فرید سورہ فاتحہ پڑھ دے پتھر پر تو سونا ہو جائے، مولا علی نہیں بنا سکتے تھے. حال یہ تھا کہ بچے بھوک سے سو جاتے. آئیے میں وہ بات آپ کو پیش کروں تو میری بہنوں کی بھی توجہ. غربت بری نہیں ہے، اللہ نے نواز دیا شکر کرو، غریبوں صبر کرو. مالدار لوگ غریبوں کا خیال کریں، نہیں کرتے مالدار لوگ غریبوں کا خیال. آپ اپنی زندگی قناعت سے گزارو. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر، دوسروں کے مول کو دیکھ کر اپنی کرانہ دکان کو آگ نہیں لگانا، اپنی آخرت برباد نہیں کرنا، اپنی عزت کو داؤ پہ مت لگانا. اور مردوں سے کہتا ہوں کہ جن کی عورتیں مہیلا گٹھ سے جڑ چکی ہے، اگر برتن بیچنا پڑے تو برتن بیچو، زیورات بیچنا پڑے تو زیورات بیچو، ادھر ادھر پلاٹ لے کے رکھے ہو تو وہ بیچو، پہلے اس سے چھٹکارا حاصل کرو. کیونکہ اللہ کا اعلان ہے جو سود لیتے دیتے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. جب اللہ تم سے اعلان جنگ کر رہا ہے تو تمہارے گھر میں سکون کیسا، اطمینان کیسا، قرار کیسا، آرام کیسا. سچی توبہ کرو. بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، گھر کے برتن بک جائیں گے سود کے چکر میں. ہم نے گجرات کے بڑے بڑے مالداروں کو، جو میں جانتے پہچانتے لوگ تھے، جب دیکھا کہ بینک سے قرضہ لینے کا مت کرو، چھوٹا دھندا کرو، سود پہ مت جاؤ، چھوٹا کرو، اپنا کرو، پیور کرو، لالچ میں مت پڑو. لوگوں نے کرے حضرت یہ وہ ایسا ویسا. کافی ٹھیک ہے جاؤ. ہم نے ان سے رشتے بھی روک لیے، پھر جاؤ اپنے کام کرو. بڑی بڑی کاروں میں گھومنے والے آج پیدل چلنے پہ مجبور ہے، ان کے بچے مزدوری کرنے پہ مجبور ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے اللہ کا اعلان سچا ہے، اس کا وعدہ بھی سچا ہے، اس کا اعلان بھی سچا ہے. اس نے فرمایا تجارت میں برکت دوں گا، سود کو برباد کر دوں گا. سود والوں سے اعلان جنگ کرتا ہوں. جہاں جہاں سود کی نحوست آئی، خود اپنے مالے گاؤں میں ایسے ایسے ماننے والے بچے، محمد علی روڈ، کدوائی روڈ پر، میں نام اس لیے لے رہا ہوں حالانکہ سب نہیں ہیں، سب کو شک کی نظر سے نہیں دیکھنا، لیکن جو بھی دھندے چل رہے ہیں زیادہ تر لوگ اب اس میں سود میں مبتلا ہوں. بہت سو کی دکانیں بند ہو گئی، بہت سے مالے گاؤں چھوڑ کے جانے پہ مجبور ہو گئے. اللہ جس سے اعلان جنگ کرے کیا؟ چھوٹا کرو، چھوٹا دھندا کرو، خود کا کرو. سود کی طرف جس دن جاؤ گے اللہ کا اعلان جنگ ہے. سور کھانا بھی حرام ہے، لیکن سور کھانے والے کو اللہ نے جہنمی تو کہا ہے، اس سے اعلان جنگ نہیں کیا، مگر سود کھانے والوں سے اعلان جنگ کیا. اللہ جب اعلان ہے تو سور کھانے سے نفرت ہے. کس منہ سے سود کھاتے ہو؟ جس منہ سے کلمہ پڑھتے ہو. بہنوں سے پوچھتا ہوں، جس منہ سے کلمہ پڑھتی ہو، جس منہ سے اللہ رسول کا نام لیتی ہو، 10-20 ہزار کے لیے مہیلا گٹھ میں جڑ گئی تمہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی یاد نہیں آئی؟ مولانا غربت ہے غربت ہے. ارے کوئی غربت نہیں. تم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی غربت کا اندازہ کہاں لگایا؟ میں تو اس کو غربت نہیں کہتا ادبن، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک دن مولا کائنات گھر میں آئی. سن لو ذرا، آج کسی کے گھر کا وہ حال نہیں. کسی کے گھر جو بھیک مانگتے ہیں نا روڈوں پر، ان کے گھر کا بھی یہ حال نہیں ہے.
جو مالک کونین کی شہزادی نے تکلیفیں اٹھائی. آج تو بھکمنگوں کے یہاں بھی 4-4 6-6 دوپٹے بچیوں کو رہتے ہیں. ہاں ان کے پاس بھی اچھے موبائل ہے, وہ بھی 3 ٹائم کھاتے ہیں, لیکن مالک کونین کی شہزادی کس دکھ میں زندگی گزار رہی, صرف اس لیے میرا ایمان ہے اگر میری سیدہ پاک چاہتی تو روزانہ ان کے لیے نیا لباس جنت سے آتا, روزانہ کھانا آتا, لیکن پیٹ میں پتھر اور کس شان تکلیف سے زندگی گزار رہی ہے. میری بہنوں, آج جتنی عورتیں جڑی ہیں انہیں آج فیصلہ کرنا ہوگا. مہیلا گٹ سے آج ہم رشتہ توڑ کے اٹھیں گے, اور جو رشتہ توڑنا چاہیں آپ اس کی مدد, اور صرف 10-20 ہزار کا چکر ہے, باقی اور کچھ نہیں, اور وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, بڑھتا ہی جا رہا ہے. بلیک میل کی جا رہے ہیں, لڑکیاں بلیک میل کی جا رہی. میں مائک پہ سب باتیں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں پابند ہوں, کچھ حیا کی باتیں بھی ہوتی, کچھ شرم کی بھی ہوتی, بچے چھوٹے بڑے سب سن رہے ہیں. میرے دل کے درد کو آپ محسوس کریں. قوم کی بیٹیوں کی عزت داؤ پہ مت لگاؤ, قوم کی بچیوں کی آبرو داؤ پہ مت لگاؤ. اللہ کرے میری آواز جہاں تک پہنچے, اس لعنت کو یہی توڑ دو, اور اگر آج اس کے خلاف اٹھے نہیں تو میدان محشر میں رسول اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے, اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے. سور سے نفرت کرتے ہو, سود سے کب نفرت کرو. سور کھانا بھی حرام ہے, مگر اللہ نے سور کھانے والوں کے ساتھ اعلان جنگ قرآن میں نہیں فرمایا. سود کھانے والے اعلان جنگ, اللہ جس سے جنگ کرے اسے کون بچا سکتا ہے, اللہ جس سے اعلان جنگ کرے اس کو کون امان دے سکتا ہے. اس لیے یہ رشتہ آج فیصلہ مالیگاؤں کو جو ہے وہ مہیلا گٹ سے پاک کرنا ہوگا. اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہوگی. جس کو برا لگتا ہے منائے. عورتیں, اور چونکہ یہ مشہور ہے کہ میری مائیں اور بہنیں بہت زیادہ میری بات مانتی ہے, ایسا لوگ کہتے ہیں. کئی مردوں نے آ کر کے کہا حضرت ہماری اتنی نہیں سنتے جتنی آپ کی سنتے ہیں. میں نے کہا میری بہنیں, انہیں پیار ہے, محبت ہے, اللہ اس محبت میں اضافہ کرے, میری بہنوں کو اللہ سلامت رکھے. بہت بڑے بڑے مسائل اسی پر حل ہو گئے کہ سب نے کہا نہیں مانا, ہم نے کہہ دیا تو کام ہو گیا. یہ رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے یہ لوگ محبت کرتے. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں سلامت رکھے, سیدہ کا صدقہ انہیں عطا کرے, ان کی گود کبھی سیدہ کے صدقے سے خالی نہ ہو. اللہ سیدہ کی آل کا صدقہ ان کی گود میں عطا کرے. بات مانتے اس لیے بہت حق سے کہہ رہا ہوں, آج ہی رشتہ توڑنا ہو, زیور بیچ کے دینا پڑے دے کے چھٹی پاؤ, برتن بیچ کے دینا پڑے, کچھ بھی کرو. اور یہ بھی سلسلہ چڑھ پڑا ہے. اگر پہلے کوئی عورت 100 روپے مانگنے آتی تھی تو پڑوسن 100 روپے دے کے کہتی تھی ٹھیک ہے آپا بھابھی جلدی سے دے دینا, اور وہ دے دیتی. اب ایسا کہ ٹھیک ہے 100 لے کر جا رہی, 110 لا کے دینا. کیا ہے, بچوں کو حرام کھلاؤ گی تو تمہارے بچے وفادار. سب کچھ دولت ہی نہیں ہوتا, سب کچھ مال ہی نہیں ہوتا. تو میں بات اب ختم کر دوں اور وہ روایت پڑھ دوں سیدہ پاک کی, کس شان سے زندگی. سیدہ پاک مولائے کائنات جنگ کی مصروفیتوں میں تھے. دیکھو سن لو اس کو دھیان سے, توجہ سے. مولا مشکل کشا حسنین پاک کے بابا جنگ کی مصروفیتوں میں تھے. 3 دن کے بعد فرصت ملی, سیدہ کے پاس بیٹھے, پوچھا سیدہ کیا حال ہے, گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے, مجھے بھوک لگی. جنگ کی مصروفیتوں سے چھٹی پائے تو کہا مجھے بھوک لگی, ہے کچھ کھانے کے لیے. سیدہ نے فرمایا, عرض کیا میرے سرتاج 3 دن ہو گئے, نہ میں نے کچھ کھایا ہے اور نہ حسنین کریمین اور نہ زینب اور ام کلثوم نے کچھ کھایا. ہم 5 ایسے ہی ہیں, بھوکے ہیں, تم نے بتایا بھی نہیں. اب دیکھو سیدہ پاک ایک بیوی کا حسن اخلاق شوہر کے ساتھ کیا ہونا چاہیے وہ بیان کر رہی. میرے سرتاج آپ پہلے ہی جنگ کے معاملے میں الجھے ہوئے تھے, میں آپ کو کیسے پریشان کر دیتی. آپ پہلے ہی جنگ کے معاملے میں الجھے تو میں کیسے پریشان کر دیتی, اس لیے میں نے نہیں بتایا. ٹھیک ہے نہیں ملا کھانا تو نہیں ملا. صابر باپ کی صابرہ بیٹی ہے, کیا تربیت کی تھی رسول اللہ نے. پانی پی پی کر گزارا ہو رہا ہے, بچوں کو بیلا پھسلا کے سلا دیتی ہوں. مولا مشکل کشا نے کہا اچھا گھر میں کچھ ہے, کہا کچھ بھی نہیں, ہمارے گھر میں کچھ نہیں. جن کے گھر کی خیرات پر کائنات پل رہی ہے ان کے گھر میں کچھ نہیں. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, نسلیں کریموں کی لچپال گھرانہ ہے. ہائے ہائے,
جن کا نام لے کر کسی کو کچھ دیا خدا نے اسی میں شفا دیا. یہ نام کی برکت ہے, ذات کا عالم کیا ہے. جہاں نام پڑھ دیا مشکلیں ٹل گئی. اور کیا شان ہے جس کا شوہر مشکل کشا, جس کا بابا مشکل کشا, جس کے بیٹے مشکل کشا, جس کے بیٹے کے بیٹے مشکل کشا, پورا خاندان مشکل کشا. سوچے تو صحیح نا, یہ کیا خاندان ہے. اور مشکل کشا بن رہے ہیں, مشکلوں میں زندگی گزار تاکہ ہمیں عبرت ملے نا. اللہ والوں کی شان کیا ہے. کچھ نہیں ہے علی آج گھر میں. 3 دن کے بھوکے بچے بھی تھے, کو چھوٹے ننھے سے بچے. کون ماں چاہتی ہے, لیکن کسی کو خبر نہیں ہے. شوہر کو بھی اطلاع نہیں دی کہ ہم بھوکے ہیں. ننھے بچوں کو سلا رہی. لوگ کہتے 3 دن امام حسین بھوکے رہے کربلا میں, کیسے رہ گئے. میں نے کہا وہ کربلا میں بعد میں رہے, ماں کے حجرے میں اس کی تربیت ہو رہی تھی. اے طاہر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اقبال نے کہا تھا ارے وہ رزق سے موت اچھی ہے جس سے عزت آبرو ایمان خطرے میں پڑتے. چھوڑو ایسی بھوک کو, چھوڑو ایسی غذا کو. 3 دن کے بچپنے میں, بچپنا کیا ہوتا ہے. آج بچوں کو آئس کریم نہیں دلاؤ تو وہ سر پہ اٹھا لیتے ہیں پورے معاشرے کو, گھر کو. ہم نے تربیت ہی ایسی کی. اور وہاں ننھے بچوں کو سلا رہی. بھوک کیسے سلا رہی تھی, کیا ہاتھوں کی تھپکیاں تھی. مولا مشکل کشا نے کہا اچھا رات بھی ہو گئی ہے. اب دیکھو مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ کی رات بھی ہو گئی ہے. اب ہمارے یہاں کی طرح تو اس دور میں, اور اس دور کی طرح اس دور میں تو لوگ رات بھر نہیں جاگتے تھے نا. کہ رات بھی ہو گئی, اب کیا کریں. چلو میں کچھ انتظام کرتا ہوں. اب مولا کائنات نے کسی سے قرض مانگنے کی بجائے پہلے کوشش کی کہ کچھ محنت کروں, کچھ مزدوری کروں. ہائے ہائے ہائے, جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ یہ ٹکٹ دیں گے, چٹھی دیں گے تو لوگ جنت میں جائیں گے, وہ بظاہر اب ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی مزدوری کسی کے یہاں کر لوں. وہ مزدور نہیں, وہ تو آقا ہیں, لیکن ہماری تعلیم کے لیے, ہماری تربیت کے لیے. اور بہت دیر تک کے ادھر ادھر گئے تو کوئی کام نہیں ملا مولا مشکل کشا کو. خدا کا کرنا یہ کہ آدھی رات کے قریب مدینہ منورہ میں قافلہ آیا تو ان کا سامان اتارنا تھا. تو مولا کائنات گئے اور کہا کہ کیا میں تمہارا سامان اتار سکتا ہوں. جن کے نام لیوا بنے تو ہاتھ چومے جا رہے, جن کے نام کی مالا جپتے دنیا سر پہ اٹھا رہی, جن کے ذکر نے لوگوں کے دل میں جگہ بنا دی. آسمان کیسا تھرایا ہوگا, زمین کیسی کانپ گئی ہوگی جب کونین کے بادشاہ کا داماد اور چچا زاد آدھی رات کے وقت ایک قافلے سے کہتا ہوگا کہ کوئی دوبارہ سامان اتار دو. اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم لوگ مسافر ہیں اے مدنی. انہوں نے مولا علی کو پہچانا کیونکہ وہ مسافر تھے. ہمارا سامان کتنا دو گے, اگر میں یہ مزدوری کروں تو کتنا دو گے. کہا 2 درہم. 2 چاندی کے سکے دیں گے, 2 درہم. پورا سامان اتارنا ہوگا. فاتح خیبر کے لیے مشکل کیا تھی, کیا مشکل تھی. جلدی سامان اتارا, 2 درہم لیے. اور 2 درہم لے کر جب گھر کی طرف لوٹے تو دکانیں ہی نہیں تھی, کیونکہ رات کا وقت تھا, دکانیں سب بند تھی. ایک صحابی رسول سے کہا کہ بہت دیر سے 2 درہم کمائے مزدوری کر کے, تو حسنین کی امی انتظار میں ہیں اور 3 دن سے انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے, اور یہی میرا بھی حال ہے, اور یہی میرے بچوں کا اور میری بیٹیوں کا حال بھی. تو کہیں سے پھر انتظام کیا گیا, بڑی طویل داستان ہے, اناج کا, اور وہ بھی جو, سوکھے ہوئے جو گھر میں لائے اور سیدہ کو پیش کیا. کہا کہ 1 درہم کل صدقہ کر دیں گے, اس میں بھی 2 درہم کمائی ہے, 1 درہم صدقہ کر دیں گے, 1 درہم سے کھانے کا سامان لائیں. سیدہ نے کہا آپ بیٹھیں, میں جو ہے جو پیستی ہوں, ہاتھ سے جو پیسے. اب یہ کام تو بہت جلدی منٹوں میں نہیں ہوا نا,
گیس کے چولہے نہیں ہیں، چکی کا پیسا ہوا آٹا نہیں ہے، مسالے نہیں ہیں، یہی سب ہے، اسٹوو بھی نہیں ہے، وہاں تو چولہا ہے، مٹی کا چولہا، اسے پھونکنا ہے، جلانا ہے۔ ہائے ہائے میری بہنوں، تم جس مذہب سے اور جن لوگوں سے جڑی ہوئی ہو وہ کتنے پاکیزہ لوگ۔ آپ اپنی غربت میں شان سے جیو، فقیری میں بادشاہی کرو۔ اگر کوئی تمہیں کہے گا نا یہ غریب ہے، ان کی اوقات یہ، تو فخر سے کہو ہم سیدہ فاطمہ کی سنت پر فاقہ کش ہیں، لیکن کسی مہیلا گٹ کے رکن نہیں، سود اور حرام کھانے والے نہیں ہیں۔ شان سے پیون والا لباس پہن کر نکلنے کے عادی بنو، اور لوگوں کو کہو ہم کیسر و کسرا نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کی سنت کے عامل۔ اپنی غربت میں فخر کرو، الفقر و فخری کا مظہر بنو۔ اللہ نے دیا ہے، شان سے جیو، نہیں دیا غربت میں اپنی غربت میں فخر کرو۔ یار کی رضا میں ہم راضی، ہاتھوں سے چکی چلائی، جو پیسے، روٹی بنائی، اچھا وہ روٹی بنی تو سالن نہیں تھا، زیتون کا تیل اس روٹی پر ملا گیا، اور مولائے کائنات کو کہا کہ پہلے کھا لیں آپ۔ مولائے کائنات نے کہا پہلے آپ کھائیں، کہا نہیں پہلے آپ کھا لیں، اور حسنین کریمین کو نیند سے بیدار کیا، اور نیند سے بیدار کر کے کہا شہزادو اٹھو، اللہ نے تمہارے لیے روزی کا انتظام کر دیا۔ سیدہ نے اپنے ہاتھ سے کھلایا، کھلاتے کھلاتے کھانا اتنا بچا کہ اب چھوٹی سی روٹی کا ٹکڑا بچ گیا، تو سیدہ نے کنیز کو دیا اس میں سے، اور اپنے لیے پھر یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے چوتھی شب بھی پانی پی کر خدا کا شکر ادا کر۔ اور چوتھی شب بھی جب سیدہ نے پانی پیا، مولائے کائنات کو اس کی اطلاع نہیں ہونے دی۔ جب کنیز کے ذریعے سے پتا چلا کہ سب کو کھلا کر اتنی روٹی نہیں بچی کہ نبی کی شہزادی کھا سکے، تو پھر پانی پی کر کے سیدہ نے گزارا کر لیا آج رات کا۔ تو مولائے کائنات ان کے وصال کے بعد کہتے تھے اللہ کی قسم فاطمہ جیسی بیوی نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کے گھر کا حال۔ نکلو، غربت کوئی عیب نہیں، شان سے جیو، اپنے گھر کے بچوں کو اسکول پڑھاؤ، تعلیم دو، محنت کرو۔ آپ لوگ گھر میں بیٹھ کر بھی کچھ کام کر سکتے ہو میری بہن، اور اپنی حیثیت کے مطابق زندگی گزارو۔ دولت کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو، جو مچھلی بازار میں فٹ پاتھ پہ سوتے ان کو دیکھ کر کہو اللہ اس سے تو بہتر ہے نا کہ تو نے گھر میں چھت دیا۔ جو برج کے نیچے لوگ بغیر کمبل کے پڑے رہتے اس کو دیکھ کے سوچے اللہ تیرا شکر ہے نا کہ تو نے کم از کم مجھے گدڑی تو دی نا، گدڑی تو دی، شکر کرو۔ سود مت لو، توبہ کرو، جنہوں نے لیا ہے توبہ کرو۔ بہنوں سے کہتا ہوں آج ہی ابھی فیصلہ کرو، اگر توبہ کرو گے پھر اب ایک بات کہہ جاتا ہوں، فقیر کی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر تم سود سے بچنے کے لیے آج فیصلہ کرو گے، توبہ کرو گے، انشاءاللہ اللہ تمہیں وہاں سے مال عطا کرے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا۔ جاؤ اللہ تمہیں مالا مال کرے گا۔ مالدار بننا ہے، فجر کی سنت اور فرض کے درمیان روزانہ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ چاروں دروازوں سے مال نہ آئے غلامی لکھ دیں گے، پڑھ کے دیکھو، کیونکہ مجھے اپنی زبان پہ بھروسہ نہیں، مجھے تو رسول اللہ کی زبان پہ بھروسہ۔ حضور نے فرمایا جو آسمان کے فرشتے زمین پہ اتر کے روزی بانٹتے وہ یہی کہتے کہتے بانٹتے۔ رات میں 3 بجے تک جاگتے ہو، ٹی وی دیکھتے، فلمیں دیکھتے، 12 بجے تک سوتے پڑے رہتے ہو، کیسے برکت ہوگی؟ فجر میں اٹھو، پورے گھر کو اٹھاؤ، بچوں کو اٹھاؤ، ماں کی ذمہ داری سب کو اٹھائے، نماز کا ماحول بناؤ گھر میں، اور یہ تسبیح پڑھو سب لوگ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اس کے بعد روزانہ 100 بار استغفار پڑھو، یہ تسبیح 100 بار، 100 بار استغفار، 313 بار میرے آقا پہ درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مختصر درود شریف ہر جمعرات کو غوث پاک غریب نواز اور بزرگوں کے نام کی فاتحہ دلاؤ۔ اگر تمہارے گھر کے حالات نہ بدلیں پھر مجھ سے آ کے مل لو۔ اس سے بڑا تعویذ کوئی دے سکتا ہے؟ اتنا گارنٹیڈ تعویذ کوئی دے سکتا ہے؟ فجر کی سنت فرض کے درمیان یہ تسبیح، 100 بار استغفار، 313 بار درود شریف، ہر جمعرات کو غوث پاک غریب نواز بزرگوں کے نام کی فاتحہ۔ نئی حیثیت ہے شکر پہ ڈلاؤ، نئی حیثیت ہے پانی رکھ دو،
پھر تمہارے گھر کے حالات نہ بدلیں. میں کوئی دور تھوڑی رہتا ہوں میرے بھائی, نہ یو پی سے آیا ہوں, نہ بہار سے آیا ہوں, نہ بنگال سے آیا ہوں, نہ گجرات سے آیا ہوں, نہ راجستھان سے آیا ہوں. تمہارے میرے گھر کے درمیان 5 منٹ کا فاصلہ ہے, بائک دوڑا کر آ جانا. گھر پہ نہیں ملتا تو مرکز تو سب کو پتہ ہے یا رسول اللہ, آؤ تو صحیح کر کے تو دیکھو نا. مجھے اپنی بات پہ نہیں, اپنے آقاؤں کی ذات پہ بھروسہ ہے, اس لیے کہ ان چھوٹی سی عمر میں ان آنکھوں نے اتنے جلوے دیکھے ہیں کہ وہ جلوے آپ کو بھی دکھانا چاہتے ہیں. لیکن کرنا پڑے گا کچھ, صرف نعرے تکبیر نعرے رسالت سے کام نہیں بنتا. عمل کے میدان میں آؤ, نمازی بنو, نیک بنو. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ سے ڈرو گے اللہ وہاں سے روزی عطا کرے گا جہاں گمان بھی نہیں جائے گا. میں نے وقت آپ کا زیادہ لیا, اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ توفیق رفیق بخشے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم.